اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر طبقے کو مراد دیتے ہیں، جس سے درآمد بڑھ جاتی ہے جبکہ برآمدات وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ یہی پچھلے سال بھی ہوا۔ اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو another ایپیسوڈ۔ ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ بجٹ آئے گا اور اس پہ کچھ بات کی جائے گی۔ اینڈ ایز یو ہیڈ کہ ہر سکسیسو گورنمنٹ جو آتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ نے بڑا برا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ اینڈ ایون دو جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے پچھلے سالوں کی یا اسپیسیفکلی پچھلے سال کی کچھ گروتھ فگرز دکھائے ہیں، وہ بات دوبارہ یہی کر رہے تھے کہ ہم لوگ 6% تک چلے تو جاتے ہیں، 10% بھی گروتھ کر سکتے ہیں لیکن سسٹینیبل نہیں ہوتی، ہم اوور ہیٹ کر دیتے ہیں اکانومی کو۔ پہلی بات تو اسٹریٹ اوے یہ آئے گی کہ کیا یہ جو بجٹ آیا ہے یہ سروائیول کے لیے آیا ہے، گروتھ کے لیے آیا ہے، از اٹ فرینڈلی یا پھر بہت اگریسو ہے جو ہم لوگوں کو ہر طریقے سے کیپ کر دے گا۔ نظر تو یہ آتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ تھوڑا سا سورٹ آف فرینڈلی بجٹ دیا ہے جو لگتا ہے کہ سینٹیمنٹس کو پازیٹیو کرنے کے پرپز کے لیے ہے۔ بٹ کیا یہ چیز سسٹینیبل ہے، کیا یہ فائنینشلی وائبل ہے یا نہیں ہے، دس ٹائم ول ٹیل۔ موسٹ آف بھی شاید کوئی سپلیمنٹری بجٹ بتا دیں گے ہمیں اس چیز کے بارے میں، یا پھر سچویشن جس طرح انفولڈ ہوگی ہمارے سامنے ہمیں وہاں پہ کافی کلیئرٹی ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات تو ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو بجٹ ابھی آیا ہے اس نے فوکس کیا ہے 3 ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو انڈسٹری کی۔ ایک اس نے فوکس کیا ٹورڈز ایگریکلچر، جہاں پہ انہوں نے سیڈس کی امپورٹ اسٹرکچر میں، ڈیوٹی اسٹرکچر میں ساری ڈیوٹیز ریموو کرنے کی بات کی ہے، اور مشینری کے اندر بھی کہا ہے کہ ہم اس میں ایگزمپشنز دیں گے اور ٹیکسیشن جو ہے وہ ختم کریں گے۔ سو ایگریکلچر از اے ویری گڈ فوکس رائٹ ناؤ فار دی گورنمنٹ کہ جی ایگریکلچر کی طرف فوکس کیا جائے، انویسٹمنٹ ایگریکلچر میں جائے۔ لائک وائز انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ فارما جو ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے، اس کی بھی جو انپٹ آف را مٹیریلس ہیں اور کیمیکلز ہیں ان پہ ڈیوٹی اسٹرکچر کو بھی ریڈیوس کیا جائے یا ختم کیا جائے کمپلیٹلی۔ ڈیلیبریشنس کی جائیں گی نیچرلی کہ کس حد تک کیا جائے گا، اسکیجولز ریلیز ہوں گے تو باتیں یہ ہوں گی، بٹ نو ڈاؤٹ 3 انڈسٹریز پہ فوکس کرنے کا اس گورنمنٹ کا پلان ضرور ہے۔ اٹ از کنسٹرکشن، اٹ از ناٹ کنسٹرکشن، اٹ از ان فیکٹ ایگریکلچر، اٹس فارماسیوٹیکل، اینڈ آلسو ون مور تھنگ، اٹ از دا فیسیلیٹیشن آف دی ایکسپورٹ انڈسٹری۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کی جو بھی را مٹیریلز امپورٹ ہوتے ہیں ان پہ ڈیوٹیز ابالش کی جائیں گی کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ جو پچھلی گورنمنٹ گئی ہے، جو چلی گئی ہے اور گئی ہے، انہوں نے جو اچھے کام شروع کیے ہیں اس گورنمنٹ نے اس کو فردر فیسیلیٹیٹ کیا ہے، رادر دین کمپلیٹلی بند کر کے ان کے سارے جو ان کو بینیفٹس اور ریٹس دیے گئے ہوئے تھے، سبسڈیز دی گئی ہوئی تھی، ان کو وہ بند کر دیتے، انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اینڈ دیٹ ان اٹس اون وے از اے گڈ ماڈل فار سکسیشن جو ہمارے ملک میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نوٹ کریں گے اپنے سامنے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نیکسٹ ایئر کے بجٹ کے انہوں نے ریونیوز بہت ہائی پریزنٹ کیے ہیں، ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ ہماری انفلیشن نمبرز کہاں چلے گئے ہیں، ایکچوئل کیا ہونے چاہیے تھے، پروجیکٹڈ کیا تھے، فسکل ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا ہے ہمارے ملک میں، پی ایچ ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو کس طرح انکریز کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اوبیسلی اٹ از ناٹ ٹو دا مارک، جس میں آپ کو گروتھ اسٹریٹجی نظر آتی ہے، بٹ کچھ حد تک اس کو سسٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مارجنل انکریز دے کے۔ اینڈ لائک وائز انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر کہاں سے کہاں شوٹ کر چکا ہے، جس میں میجر ہمارے جو دیکھا جائے تو ڈیٹ سروسنگ کے فیکٹرز ہی آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہمارے 1 اور 2 میجر ایکسپینڈیچر جو آتے ہیں وہ ڈیفینس بجٹ کا آ جاتا ہے، تو یہ تو یہاں پہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر میں آپ کو بہت بریفلی بتانا چاہوں کچھ چیزوں کے بارے میں تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ٹیکسیشن میجرز جو لیے گئے ہیں ایڈیشنل وہ کس طرح کے ہیں، اور جو میں نے بات آپ سے پہلے کی تھی ابھی کہ ان کا فوکس کنسٹرکشن پہ نہیں ہے، دیٹ از کوائٹ ایویڈنٹ اوور ہیئر کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹ انویسٹمنٹ کے اندر ہم لوگ کنسٹرکشن کے اندر پراپرٹی میں انویسٹمنٹس کر دیتے ہیں، جس سے بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ نہ جی ڈی پی کو ہوتا ہے، اس سے بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ نہ میسز کو ہوتا ہے، اس سے بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ نہ ٹیکس ریونیوز پہ زیادہ انکریز آتا ہے، اس کو یہ لوگ تھوڑا سا سبڈیو کریں، ادھر سے انویسٹمنٹس نکال کے یہ لوگ دوسری جگہوں پہ لے کے جائیں جہاں پہ کوئی پاور جنریشن، امپلائمنٹ جنریشن کا کام ہو۔ سو مچ آف پاور جنریشن کا کام بھی کیا جا سکتا ہے، سولر ونڈ پہ کام کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر، اینڈ آئی ایم شیور اٹ ول گیو اس ویری گڈ بینیفٹس ایون فار پرائیویٹ انویسٹرس۔ بٹ جو انہوں نے ٹیکسیشن میجرز لیے ہیں، لیٹ می پریزنٹ دیم ان فرنٹ آف یو۔ ایک تو بڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، وہ یہ کہ پاورٹی ایلیویشن
کا فنڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں فرام دا رچ آف دا richest. آئی تھنک دیٹس اٹس اے ریمارکیبل موو. کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ اپنے ریلیجیس اسپیکٹس کو بھی جگہ پہ اچھی طریقے سے پورٹری کریں, اور جو جائز ہیں کہ جو ایلیٹس آف دی ایلیٹ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے کچھ سرٹن اماؤنٹس ضرور دیں گورنمنٹ کو کہ اس پہ فوکس کیا جائے, اور پاورٹی ایلیویشن فنڈ کریٹ کیا جائے جس کے تھرو کچھ لوگ جو سدا غربت کے نیچے چلے گئے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے اندر ان کو دوبارہ بہتر کیا جائے, اور جو اس سے پہلے ان کی حکومت میں شاید چلے گئے ہیں لوگ ان کو بھی اس سے اوپر لے کے آیا جائے. پچھلے 4-5 سال میں ایسا ہوا ہے کہ ہماری مڈل کلاس جو ہے وہ شرنک ہو گئی ہے. یا تو ان میں سے کچھ لوگ اپر ایلیٹ میں چلے گئے ہیں, ایلیٹ میں چلے گئے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ لوور مڈل میں چلے گئے ہیں. تو انسٹیڈ کہ ہمارا مڈل کلاس جو ہے وہ گرو کرے, وہ شرنک ہو رہی ہے. اینڈ دیٹس ناٹ اے گڈ فیچر فار اے سسٹینیبل گروئنگ کنٹری. سیکنڈلی آپ دیکھیں گے اس طرح آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کیپٹل گینز ٹیکس کا جو پورا ماڈل ہے اس کو انکریز کر دیا گیا ہے, 15% پہ لے کے گئے ہیں, اینڈ ایوری ایئر ریڈکشن آف 2.5% کی جائے گی. تو 2.5 کا مطلب ہو گیا 5, دیٹس ٹوٹل 6 ایئرس. کیپٹل گینز ٹیکس آن پراپرٹی جو ہوگا وہ 6 ایئرس تک اپلائی ہوگا, 15% ان دا فرسٹ ایئر اینڈ 2.5% لیس ایوری سبسیکوینٹ ایئر. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ پارک پراپرٹی جو ہے اینی انویسٹر اور پرسن ہو ہیز ملٹیپل پراپرٹیز ان کو ٹیکس کیا جائے گا. آپ کی جو ریزیڈینشیل پراپرٹی جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کو ٹیکس نہیں کریں گے. اگر آپ کی کوئی بزنس پراپرٹی ہے جہاں پہ آپ بزنس آپریشنس کر رہے ہیں اپنے, مے بی سروسز, ایگریکلچر اور ایون فار دیٹ میٹر مینوفیکچرنگ, اس پہ ٹیکسیشن نہیں اپلائی ہوگی. بٹ اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی پراپرٹی پارک کی ہوئی ہے فار دا پرپز آف انویسٹمنٹ, اگر اس کی ویلیو 2.5 کروڑ سے ایکسیڈ کرتی ہے تو اس میں بھی ایک ٹیکس کنسیڈر کیا جائے گا. یہ اندر تھنگ اس طرح آئی ہے جس کو پراپرٹی کنسٹرکشن سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. نان فائلرس کے اوپر ٹیکسیشن کا فردر انکریز کیا جا رہا ہے. اگین اس کو میرے خیال میں بہت اچھا میجر ہے, 2014-15 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, اور یہ گریجولی انکریز کرنا چاہیے. آپ اس سے پرسنلی پوچھیں گے, میں تو یہ کہوں گا کہ جو بندہ فائلر ہے وہ گاڑی خریدے, اس پہ ٹیکسیشن شاید 1 لاکھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے کی ہے, اور جو نان فائلر ہے اس پہ 20 لاکھ کا ہونا چاہیے. اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کی کیش وڈرال پہ 0.1 یا پھر نہیں اگر ہونا تو وہ رکھیں, اور جو نان فائلر ہے اس پہ آپ کیش وڈرال پہ ایڈوانس ٹیکس یا ٹیکسیشن جو ہے 2% کر دیں. آپ لوگوں کو دکھائیں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑ جائے گا 100% کی اماؤنٹ کا, اور اگر فائلر بن جائیں گے تو آپ کو وہی 10% پہ آنا پڑ جائے گا. ان کو بینیفٹ نظر آئے کہ اگر ہم نان فائلر رہتے ہیں, ہم ایک سال میں شاید اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے, تو لوگ کہیں گے کہ یار اسے بہتر ہے فائلر بن جاتے ہیں. جس دن تک اتنا ہیوج ڈفرینس نہیں کریٹ ہوگا, میرے نہیں خیال میں کہ ہماری جو قوم کے لوگ ہیں وہ اتنے آسانی سے فائلر بننا چاہیں گے یا ETL لسٹ میں آنا چاہیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آئے گی وہ یہ ہے کہ جو بینکس کے ٹیکسیشن میجرز ہیں ان کے جو نیٹ پروفٹ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہوتی ہے 35% کی, اٹ ہیز بین انکریز ٹو 45%. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہو گیا ہے بینکس کے لیے, پر اگر میں آپ کو بڑا اوپنلی بتاؤں, پچھلے 4 سالوں کے اندر اگر کوئی پروفیٹیبل بزنس رہا ہے ہمارے ملک کے اندر تو وہ بینکس رہے ہیں. وہ ہماری پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نہیں رہے, ہمارے بزنسز نہیں رہے جتنے مارجنس ہمارے بینکس نے کریٹ کیے ہیں پچھلے 4 سالوں کے اندر. نیچرلی بیکاز دے پارکڈ آل آف دیئر منی فار دا گورنمنٹ. گورنمنٹ ان سے کہی تھی کہ ہم لوگ کو کچھ ٹریلینز آف روپیز کے لونس چاہیے, آپ ہمیں دے دیجیے. چھوٹے سے اسپیڈ پہ ہم کو دیے, اینڈ دے انجوائڈ ہیلتھی گڈ ساورن ریٹرن پروفٹس جو ان کو شاید کسی ایسے میں سے نہیں ملتے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ ساورن فنڈ تو ایگزسٹ نہیں کرتا, نہ ساورن گارنٹیز ایگزسٹ کر سکتی ہیں. سو یہ ایک میجرز انہوں نے ٹیکسیشن کے بارے میں لیے جو آئی تھنک میرے خیال میں ایک اچھا چینج ہے. آئی تھنک اٹ از اے نیڈ آف دی آور ایز ویل, کیونکہ ہمارے ملک کے ریونیوز انکریز نہیں ہو رہے, ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ جیسے انکریز ہونے چاہیے تھے. اگر آپ نوٹ کریں گے تو پہلے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک نے پچھلے 2 سال میں ترقی بہت کر لی ہے, اور شاید بات جائز ہوگی. بٹ اگین برنگ ان ٹو کنسیڈریشن, in 2017 your GDP was at 360 billion. You went down every passing year and you came down to 290 billion. Now you shot up to 380 billion. تو آپ کہیں گے یس 2 سال میں گروتھ بہت ہوئی اینڈ دیٹس ایبسلیٹلی جسٹیفائڈ. اور اگر آپ 5 سال میں نوٹ کریں تو 5 سال میں ہم نے صرف 11% یا 12% گروتھ کی ہے ان کانٹیکسٹ, جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی. Had we grown every year from 2017-18 at an 11% or even a 6% rate, ہم آج 500 بلین کو ایکسیڈ کر رہے ہوتے, بٹ ہم نہیں کر سکے.
Apart from this, there are other measures taken by the government as well. Withholding tax on education fees remove कर दी गई हैं. Individual income tax के slabs जो हैं salaries लोगों के लिए वो change कर दी गई हैं. Previously if somebody was paying 45,000 rupees और उनको वो taxable salary slab में आ जाया करते थे, तो अब जो businesses हैं उनको benefit मिल जाएगा कि 100,000 monthly salary तक किसी भी individual पे income tax का salaries का slab नहीं apply होगा. So that's another very very good measure. इसमें most definitely disposable income increase होती है. इस तरीके से और भी दो measures लिए हैं. CNIC की conditions जो हैं वो remove कर दी गई हैं if you're supplying to unregistered people. ये बहुत बड़ा एक issue बन चुका हुआ है पहले भी during Musharraf's regime and during Nawaz Sharif's tenure of 2013-18. ऐसा हुआ था कि इन्होंने conditions लगाई थी CNIC की for unregistered persons और इसमें पूरा distribution network और retail हमारे मुल्क की literally halt पे आ जाया करती थी. एक कंपटीशन होता था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दीज रिटेलर्स एंड होलसेलर्स कि जी हम दिखाएंगे कि हम CNIC कंडीशन के साथ काम ही नहीं करेंगे तो पूरा मुल्क का जो पहिया है वो बैठ जाएगा. इस गवर्नमेंट ने स्टेट इसको रिमूव कर दिया. बट ऑन दी ऑफसेट क्या किया है, नॉन फाइलर्स के टैक्सेशन मेजर्स इंक्रीज कर दिए. अगर पहले 2% थे उनको 5% पे लेके चले गए. सो दीज आर सम मेजर्स. व्हीकल भी उन्होंने इस तरह ही किया है कि जो व्हीकल्स हैं तो नॉन फाइलर्स की टैक्सेशन बढ़ा दी गई है फर्दर. ओवर एंड ओवरऑल अगर आप देखें कि हमारे इन्फ्लेशन फिगर्स कहाँ चले गए, करंट एक्सपेंडिचर्स कहाँ चले गए, हमें नेक्स्ट ईयर में लोन्स कितने लेने पड़ रहे हैं, द सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारे मुल्क में कॉस्ट इंक्रीज करते जा रही हैं, डिमांड्स इंक्रीज करते जा रही हैं, इंपोर्ट्स इंक्रीज कर रही हैं, बट साइड बाय साइड रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट्स उस मेजर्स इंक्रीज नहीं कर रहे. दिस इज़ वेयर आवर कंट्री नीड्स टू फोकस. जो कहते हैं ना कि सस्टेनेबल ग्रोथ हम लोग नहीं सस्टेन कर सकते 6% की. अगर वहाँ पे हम स्टेबल कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्रिएट कर दें, आई बिलीव देयर इज़ नो डाउट कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्शन से, गोल्ड से, इन चीज़ों से निकाल के बिजनेसेस की तरफ लेके आएंगे. और जब ये लेके आएंगे, जब हमारे रेवेन्यूज़, इंटरनल रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, तब ही इस मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं. वरना तब तक हम ये देखते रहेंगे कि 4 साल की गवर्नमेंट या 5 साल की गवर्नमेंट आएगी, वो पहले 2 साल कंट्रोल करेगी मेजर्स को, 3rd 4th ईयर में ओपन कर देगी पूरी तरीके से, 6% ग्रोथ हो जाएगी, ओवरहीट कर देंगे इकोनॉमी को हम लोग, इंपोर्ट फिगर्स बहुत ऊपर चले जाएंगे और फिर हमें दोबारा इकोनॉमी को स्क्वीज करना पड़ जाएगा. ये पैटर्न चलते जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर. जब तक इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते फ़र्क नहीं पड़ेगा. With some more updates inshallah I'll bring it to you in a few days time. We'll focus on some other measures. But एक brief crux मैंने आपको ये बताया कि फ्रेंडली तो लगता है बजट, थोड़ा सा पॉजिटिव भी लगता है बजट, बट क्या ये सस्टेनेबल है फाइनेंशियली, और आर वी लुकिंग टुवर्ड्स सम सप्लीमेंट्री बजट्स इन द फ्यूचर? We'll talk later on this. Until then, bye bye.